بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر۔ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے جس سورہ کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ سورہ ناس ہے، 114 نمبر سورہ، پارہ نمبر 30 جو ہے۔ یہ سورہ بیسیکلی معوذتین جو ہیں ان کا حصہ ہے، اور اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اس میں 6 آیات ہیں، اس کے علاوہ 80 حروف ہیں اور 20 الفاظ ہیں۔ سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس سورہ کے اندر ہمیں جو ہے وہ مختلف فیکٹرز سے بچنے کے لیے ایک دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ بیسیکلی اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ یہ مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اسٹرگل کر رہے تھے مشرکین مکہ کے اگینسٹ، اور مشرکین مکہ کے ہر حربے کے اگینسٹ جب آپ سسٹینڈ رہے، آپ نے ہار نہیں مانی، تو مشرکین مکہ کی طرف سے حسد اور جادو کے تھرو آپ کے اوپر اٹیک جو ہے وہ ہو گئے۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری انسانیت کو یہ دعا اللہ کریم نے سکھائی۔ سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ناس کا جو لفظ ہے وہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ناس کا مطلب انسان ہے۔ بیسیکلی یہ انٹریکشن اللہ کریم انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے دعا ہے، اس میں کسی طرح سے بھی کسی ایک فرقے یا طبقے کے لیے انسٹرکشنز نہیں ہیں۔ آپ جب سورہ ناس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی 3 آیات جو ہیں ان میں ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، من مالک الناس، جو مالک حقیقی ہے لوگوں کا، الہ الناس، جو الہ ہے، معبود ہے، حقیقی معبود ہے لوگوں کا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ اپنی 3 صفات کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی پناہ میں آنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ رب الناس، رب کہتے ہیں ہم پرورش کرنے والے کو۔ اسی طرح ملک الناس، مالک کہتے ہیں بادشاہ حقیقی کو، اور الہ الناس، الہ کہتے ہیں ہم اس ذات کو جس کی بندگی کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی تینوں آیات ایک اسپیسیفک پیٹرن رکھتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں من شر الوسواس الخناس، من شر من سے شر مطلب شر، الوسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو، وسوسہ ڈالنے والا جو دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ اب وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار بہکانے کی کوشش کو ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو وسوسہ ہوتا ہے اس کی کچھ اقسام ہے بیسیکلی، جیسے عقائد کے اوپر وسوسہ ڈالا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایگزسٹنس کو آپ لے کر بات کریں تو کہ اللہ کریم ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ ورڈ پورے کا پورا اسی فنومینا کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح روز آخرت کے اوپر جو ہے وہ یقین، اس کے اوپر یہ شیاطین دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کون سی ذات ہے جو زندہ کرے گی، اور واپس مٹی ہو جانے کے بعد کون سی ذات ہے جو زندہ کرے گی۔ تو یہ بیسیکلی وسوسے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر، اسی طرح پھر اس کے بعد عبادات کے اندر وسوسہ ڈالنے کو اگر آپ دیکھیں تو عبادات میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ خیالات ڈیفرنٹ ہمارے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبادات میں وسوسہ۔ اسی طرح وضو نہ ہونے کا شک، اسی طرح اس کے بعد ہم کہتے ہیں معاملات میں، حلال اور حرام کی تمیز میں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کو لے کر جو ہے وہ وسوسے جو دلوں میں آ رہے ہوتے ہیں شیاطین ڈالتے ہیں، اور اخلاق کے پرسپیکٹیو سے جو وسوسے ہیں اس میں ہمارے پاس حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ ہمارے اخلاق کو لے کر جو ہے وہ وسوسے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس، اگلا ورڈ ہے جی خناس۔ خناس خنوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے
کہ جو آنے کے بعد چلا جائے، جو ظاہر ہونے کے بعد چھپ جائے، خناس، جو بیسیکلی وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، پھر وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، کیونکہ وسوسہ ایک ٹائم پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو ڈالنے کے لیے بار بار جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. تو شیاطین یا انسان، جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ آتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ اگر آپ ایک حدیث کو لیں، آپ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے. آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی وائف جو ہیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئی رات کے وقت. تو آپ جب واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. تو آپ ساتھ چلے گئے، اور جب آپ ساتھ گئے تو رستے میں آپ کو دو صحابی، انصار صحابی نے دیکھا، اور وہ جلدی سے جو ہے وہ موو کر گئے. تو آپ نے انہیں آواز دی اور آپ نے کہا کہ یار یہ میری بیگم ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ حضور کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ بتانے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان میں جہاں سے خون گردش کرنا شروع کرتا ہے، یعنی دل کے اندر شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے، اسی طرح اگلی آیت میں یہی بیسیکلی آپ کو ملے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں لوگوں کے، اور من الجنت والناس، اور چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں. دیکھیں اس کے دو بیسیکلی مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ شیاطین میں سے ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے ہو سکتا ہے، یا جنات میں سے ہو سکتا ہے، یا جس کے دل میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہے وہ شیاطین میں سے، شیاطین کی قسم انسانوں میں سے ہو سکتی ہے یا جنات میں سے ہو سکتی ہے. تو خیر، یہ وسوسہ ڈالنے والے جو ہے وہ مختلف طرح کے وسوسے آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کا سب سے بہترین مشغلہ جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں ان کے دلوں میں غمان، بدگمانی پیدا کرنا. یہ ہم انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ آپ کو آ کے مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور گریجولی آپ ان کی باتوں پہ، ان کے جھوٹ پہ بلیو کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ یہ داعی حق جو ہے اس کے اگینسٹ لوگوں کے دلوں میں شیاطین وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شاید کسی لالچ اور طمع کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ ناس کی تفسیر ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہتر لگی ہوگی. اب انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.